رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، یعنی عشرہ کہتے ہیں 10 کو عربی، پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس برکتوں والے مہینے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید کے روز خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، ثواب کا کام ہے۔ لہذا ہمیں اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور میں جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں، جب کوئی طالب علم کسی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کی برکتیں کو تو کیا کہنے، یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود، اصلاح و ترقی اور نجات آخرت کے لیے ایک خدائی قانون یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، کانسٹیٹیوشن، ایک دستور انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس سے ہر مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بس زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پا کر اور ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے فوراً بعد ہمیں عید الفطر کی نعمت سے نوازا، اور عید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات تشریف لاتی ہے، چاند رات جو گزری، اسے لائلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں کو یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میرے عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے پورا کروں گا۔ عید کے اجتماع میں جو کچھ سوال کرو گے پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے
میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کروں گا. پھر میری عزت کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہوں گا. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، واقعی عید الفطر کا دن کتنا امپورٹنٹ ہماری زندگی کے اندر ہے، کتنا اہم دن ہے. ایک طرف تو یہ خوشی کرنے کا دن ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطائے فرماتا ہے اپنے بندے پر اور مغفرت کی صدائیں لگاتے ہیں فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے اور فرشتے اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائے. دل زندہ رہے گا. دل کیسے مرتا ہے؟ ہم نے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت یہاں الحمدللہ عاشقان رسول نے اعتکاف کیا. میرا خیال ہے 650 کے قریب افراد تھے جنہوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا. 200 کے قریب افراد تھے جنہوں نے 1 ماہ کا اعتکاف کیا یہاں فیضان مدینہ میں. اور دعوت اسلامی کے تحت آل اوور دا کنٹری کم و بیش تقریباً 2 لاکھ افراد نے دعوت اسلامی کے تحت آخری 10 دن کا اعتکاف کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس میں لائلۃ القدر بھی ہے. اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، لائلۃ القدر کو پانے کے لیے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں کیا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، وضو سکھایا جاتا ہے، غسل کا طریقہ بتایا جاتا ہے، آخری 10 صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، معاشیات، کاروبار کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق بھی اور ہمسایوں کے حقوق، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اور کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی کے حوالے سے کہ ہمارے کردار میں کیا کیا اچھی باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیے، ہمارے کردار میں سخاوت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. سخی کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، کنجوس آدمی کا دوست گھر نہیں بنتے اس کے. ہماری طبیعت کے اندر، ہماری کریکٹر کے اندر بہادری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اس دن تو نہیں ہے الحمدللہ، ہم مسلمان تو بہادر ہوتا ہے. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کریکٹر کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. کریکٹر کے اندر انسان کی جو طبیعتیں، اچھی چیزیں، اور جو چیزیں نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، چغلی نہیں ہونی چاہیے، بغض، کسی مسلمان کی دشمنی دل میں چھپا کر رکھیں، کینہ نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. کہ تکبر متکبرین قیامت کے دن ان کے چہرے انسانوں کے ہوں گے لیکن ان کے جسم چوٹیوں کے مثل ہوں گے اور لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے جاتے ہوں گے قیامت کے دن. جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، چاہے وہ برادری کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مال کی وجہ سے ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے ہو، چاہے وہ دولت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ علم کی وجہ سے ہو. تو تکبر کرنے سے تو منع کیا نا اسلام نے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہماری امی جان، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات، ازواج کہتے ہیں زوجہ کو، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، وائف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری مائیں قرار دیا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی جائے اور اپنے آپ کو کم سمجھا جائے، اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھا جائے. ابھی بھی ہم عید تو منا رہے ہیں، ہم عید منا رہے ہیں، مگر ہمیں پتہ تو نہیں کہ ہمارے روزے قبول ہوئے، ہمیں پتہ تو نہیں ہماری تراویح قبول ہوئی، ہمیں پتہ تو نہیں. ہاں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. وہ جہاں بارش ہوتی ہے تو جب باغوں میں برستی ہے، پھلوں میں برستی ہے، پودوں میں برستی ہے، ہم جیسوں میں بھی برسی جائے گی. بارش تو پھر سب کو نوازتی ہے نا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کے اجتماع میں نیک لوگوں کو عطا فرمائے گا تو نیکوں کا صدقہ پھر بروں کو بھی مل ہی جاتا ہے.
کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک ہمسائے کی وجہ سے 100 گھروں سے بلائیں دور فرماتا ہے. 100 فتح ورزی میں حدیث پاک پڑھی میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک ہمسائے کی وجہ سے 100 گھروں سے بلائیں دور فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی کے ماحول میں یہاں الحمدللہ اعتکاف ہوا. 600-650 افراد. اب پاکستان میں 2 لاکھ افراد 2 لاکھ افراد کو کریکٹر بلڈنگ، کردار، نماز، روزہ اور اس کا حج، زکوٰۃ، فطرانہ، ماں باپ کے حقوق، ان پر تربیت دی گئی، کوشش کی گئی کہ سکھایا گیا کہ یہ بیسک ریلیجس ایجوکیشن، بنیادی مذہبی تعلیم کو یہ حاصل کرے اور ماں باپ کی فرما برداری کے لیے اپنا ذہن بنائے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں یہاں فیضان مدینہ میں تشریف لاتے رہے، جمعے کی نماز میں تشریف لاتے رہے، جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تشریف لے آیا کریں. انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ علم دین کی بات، کچھ نہ کچھ ہمیں معلوماتی بات ملتی ہے. جیسے عید کا دن، یہ عیدی ملنے کا دن ہے اور عید جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک اور مقام پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس میں ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں، جی ہاں ذوالحجۃ الحرام آئے گا، آنے والا ہے، حج کا مہینہ ہے. اور جب حاجی پہنچ جائے میدان مینا کے اندر تو 8 ذوالحجہ ہے، عرفات میں پہنچ جائے گا تو 9 ذوالحجہ ہے، اور جب صبح عید ہوگی تو وہ 10ویں رات ہے. جو ان راتوں میں قیام کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اور اس کے بعد چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات. جب کہا جائے رات قیام کرنا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو ساری رات نہیں جاگ سکتا، مجھے تو صبح چھٹی نہیں ہے، تو منیمم سے منیمم عبادت، ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے، اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے اسے آدھی رات کا ثواب، عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی فجر بھی با جماعت پڑھ لے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو منیمم سے منیمم عبادت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ عشاء بھی با جماعت پڑھے اور فجر بھی با جماعت پڑھے، انشاءاللہ عز و جل پوری رات کی عبادت کا ثواب پائے گا. لہذا عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن تو شیطان کیا کہتا ہے؟ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی عید کا دن آتا ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمدیہ کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں نفسانی خواہشات میں اور لذات میں مبتلا کر دو. آج کے دن پروانے جو عیدگاہ سے جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. آپ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، کل میں عید مل رہا تھا، اسلام بھائی آ رہے تھے، اعتکاف والے مل کے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی عید، وہ کہہ رہے تھے جی عید. الحمدللہ آج بھی جو ملنے آئیں گے ان کے لیے میں عید لے کر آیا ہوں کہ جو عید ملنے آئیں گے ان کو عیدی بھی دیں گے. اب ہمارے یہاں رواج ہے کہ عیدی دی جاتی ہے، کو لوگ بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، لوگ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، گفٹ کا تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے. بہرحال اب پہلے سے کم ہو گیا ہے، اب تو صرف مطلب کے لیے تحائف رہ گئے ہیں، جس سے مطلب ہے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اپنی سگی بہن کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور اپنے آفیسر کو دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اپنے رشتے دار، چونکہ میں بھی مائگریٹ ہوا ہوں شہر سے یہاں، تو اپنے ہم پریفر کرتے ہیں کہ اس آبادی میں، اس کمیونٹی میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ بڑے عہدے والا یہ کون ہے، اس ہمسائے کو تحفہ بھیج دیں. باقی جو میرے تایا رہتے ہیں، میرے چچا رہتے ہیں، میری خالہ رہتی ہے، وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو مجھ سے مانگیں گے، الٹا پوچھا تو ٹھیک ہے ان کو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہے بھیج دیں گے جب ہوگا، اتنی دور پہنچ جائے. ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. آج کل تحائف نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ قبول فرمائیں اس گفتگو کو، تو آج کل تحفے نہیں ہیں، آج کل رشوتیں، اسے رشوت کہتے ہیں کہ اپنا مطلب نکلوانے کے لیے کسی کو تحفہ دیا جائے
کام پڑے گا تو یہ شخص کام آئے گا. اسے رشوت کہتے ہیں اور رشوت کی ڈیفینیشن یہی ہے. اور رشوت دینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. آپ غور کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال دوں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا. عامل زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کے عاملین ہوا کرتے تھے، انہیں زکوٰۃ میں سے ہی حصہ دیا، تنخواہ دی جاتی تھی. وہ ساری جگہ سے جا کے زکوٰۃ لے کر آتا تھا. تو ایک شخص گیا اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے لایا. اس نے کہا جی یہ تو بیت المال کا یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیت المال کا ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے. یہ تحفہ کس کو ملا ہے؟ یہ مجھے ملا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا اس کو لانا تھا. یہ جمع کرو اس کو. اگر یہ اپنی ماں کے پاس ہوتا تو کیا ملتا اس کو؟ نہیں. اگر میں عہدے پہ نہ ہوتا کیا مجھے لانے آتی؟ اگر میں عہدے پہ نہ ہوتا کیا مجھے مٹھائی کے ٹوکرے آتے؟ اگر میں عہدے پہ نہ ہوتا تو پورے ثابت بکرے آتے میرے بچوں کو قربانی میں کھیلنے کے لیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آتے. لہٰذا آج کل کے دور میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تحفہ کس کو دیں؟ تحفہ دیں اللہ کی رضا کے لیے. جن کو رب نے حکم دیا، ماں باپ، ان کو تحفہ دیں. اولاد، بیوی، بچے، ان پر احسان کریں. ان پر احسان کریں، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح ہمسائے، ان کا حق ہے، ان کو دیں. رشتہ دار، ان کا حق ہے. پھر غریب لوگ، ان کا حق ہے، ان کو دیں. ہاں، ایسے افراد جن سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحفہ کہیں رشوت میں نہ چلا جائے، یہ ہمارے علاقے کے بڑے آفیسر آئے ہیں، پولیس کے آفیسر ہیں یا کسی طرح کے آفیسر ہیں، ہم ان کو دیں گے. پہلے تو میں نہیں دیتا تھا، لیکن جب سے یہ آئے اب چونکہ کام پڑے گا لہٰذا ان کو دیتا ہوں. خدا کے لیے ایسے تحفے نہ دیں یہ خدا نہ خواستہ رشوت میں وہ بھی نہ پڑ جائے اور ہم بھی نہ پڑ جائیں. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے اور عید الفطر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، خوشی کرنا مستحب ہے. کیا مستحب؟ اگر کوئی آج عید کے دن خوشی نہیں کرتا اس کو کیا گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں. کوئی مستحب ہے نا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں مستحب ہے، خوشی کرنی چاہیے، نبی کی سنت بھی ہے. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، لیکن اگر کوئی شخص وہ اس دن خوشی میں شراب پیتا ہے تو یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے. اگر خوشی میں آ کر وہ جوا کھیلتا ہے، اگر خوشی میں آ کر ناجائز اور حرام کام کرتا ہے، تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے پروانے دینے ہیں. اللہ نے بخشنا ہے اپنے بندوں کو، آج عیدی دینی ہے. اب ہمیں عیدی ملنے کا وقت اور اب ہم کسی اور کام میں پڑے ہوں. لہٰذا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو کوئی شخص یہ عید والے دن 3 بار پڑھتا ہے، جو کوئی شخص 300 مرتبہ یہ عید والے دن پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھ کر عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں، منقول ہے کہ جو شخص 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا احسان ثواب کرے اور ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار یعنی نور داخل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا. عید والے دن کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 300 بار پڑھنا ہے. جو شخص عید والے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھے اور تمام مسلمانوں کے سارے ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرحوم کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا، اور جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نور داخل فرمائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، عید کا دن یہ عیدی ملنے کا دن ہے. میں مثال دیتا ہوں، میں گھر جاؤں اور میرے والد صاحب نے عیدی تیار رکھی ہو کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں عیدی دوں گا، میں رستے میں جاتے ہوئے دروازے کو ٹھوٹا مار دوں
جاتے ہوئے گلاس زور سے زمین پہ مار دو، یعنی ایسا کام کرو جس سے والد صاحب ناراض ہو جائیں. آپ مجھے بتائیے نہیں دیں گے وہ کہے گا یار کتنا نلائق ہے، دیکھو میں نے تیرے لیے پیسے جمع کر دیتا. ایسا ہے نا، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تحفہ رکھا تھا نہ بھی دیں. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرتوں کے پروانے رکھے ہیں ہمارے لیے. آج کا عیدی میں پتہ نہیں کیا کیا ملا، میں نے حدیثیں سنائی آپ کو. لیکن اگر کوئی شخص اپنا ہی کام خود اپنے ہاتھ سے خراب کر لے، اللہ کی نافرمانی آج کے دن کرے، تو بتائیے ہمیں عید کا تحفہ ملا ہے انشاءاللہ عز و جل، اسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کو عید مبارک کہیں، رشتہ داروں کو عید مبارک کہیں. اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے، اس کے گھر چلے جائیں، اس کے گھر چلے جائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے فائدہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، رزق میں برکت آئے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ملنے کوئی بات نہیں، ہماری عمر لمبی ہونی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہونی ہے، چلو وہ جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں، ہم اچھے بنے، ہم اچھے بنے. اگر حدیث پاک یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرمی سے لے گا اور اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. اس جمعے کے اجتماع میں، جمعرات کے اجتماع میں انشاءاللہ ایسی گفتگو ہم کرتے رہیں گے. عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیجئے. نماز عید پڑھنا یہ واجب ہے، نماز عید پڑھنا واجب. 5 نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ فرض. آج فجر کی نماز ہم پر کیا تھی؟ فرض. آج جو ظہر آئے گی وہ پہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین، بالکل فرض ہے. اور یہ نماز کون سی ہے؟ واجب. عید کی نماز واجب ہے ہر مسلمان مرد پر. اس کی نیت سماعت فرما لیں. 2 رکعت